चौधरी साहब माशाल्लाह, ये बहुत कुछ आपने बता दिया, बहुत कुछ काफ़ी है बाकी है। अब ये बताएं कि ये जो नात वाक़ई है ये किस तरह से इकट्ठे हो सकते हैं, बरादरी को कैसे फ़ायदा हो सकता है? इस तरह तो फिर ये ऐसे ही चलता रहेगा। देखो मेयर साहब, ये नात वाक़ई जो है दूर हो सकती है। एक ऐसी चीज़ है जिसको मार दिया जाए, वो है अन्ना कोई अपने आप तो ये मरेगी नहीं, ठीक है। तो ये नात वाक़ई दूर हो सकती है, कोई मसला नहीं है। मुझे बड़ा अफसोस है कि लाहौर में, पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में बेशुमार आराई बड़े बड़े लोग हैं जो ये 1 मिनट में ये झगड़ा ख़त्म कर सकते थे, सुलह करा सकते, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। तो अब भी कोई मसला नहीं। मैं आपको बता सकता हूँ कि ये लाहौर में कौन कौन आदमी हैं जो सुलह करा सकते हैं, और कोई मसला नहीं, वो उसी वक्त इनकी चप्पियाँ डोला देंगे, सब ठीक हो जाएगा। तो उनमें सबसे पहला तो है मौजूदा गवर्नर चौधरी सरवर, ये जो है ये सुलह करा सकता है। 2 नंबर पे है साबिक़ गवर्नर मियां अज़हर साहब, वो करा सकते हैं। आमिर महमूद साहब करवा सकते हैं। जनरल मुस्तफ़ा साहब करवा सकते हैं। जी चौधरी अमीन आसिफ साहब, आपने बेशुमार नशेब फ़राग देखे अंजुमन राइयाँ के, ग्रास रूट लेवल से भी, ऊपर से भी, तो क्या आपने समझा ये कैसे ठीक हो सकता है? इन आपस की चपकस में दोनों में से बेहतर कौन है बरादरी के लिए, और इनको कैसे ठीक किया जा सकता है? और क्या ऐसा हो सकता है कि अभी आपने बताया कि वो साबका गवर्नर साहिबान और जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब ये करवा सकते हैं, हो सकता है कि उन्होंने अपने तौर पे कोशिश की हो, लेकिन बात वही है आपने अपनी अना की। आप ज़रा कुछ अपने तजर्बे की रोशनी में देखिए जी, एक और शख्सियत है लाहौर में रहती है, उसके पास कोठियाँ नहीं, उसके पास कारें नहीं, उसके पास हेलीकॉप्टर नहीं, उसके पास करोड़ों अरबों रुपए नहीं, लेकिन वो ऐसी शख्सियत है जो इनको इकट्ठा कर सकती है। तो उस शख्सियत का नाम लेता हूँ। उस शख्सियत का नाम है मेयर नसीर अहमद अराई लाहौरी। ये शख्सियत इकट्ठा कर सकती है, लेकिन कैसे? मसला ये है कि मेयर नसीर अहमद अराई के पास अराई पार्लियामेंट है, उसके हज़ारों बल्कि लाखों मेंबर्स हैं, सिर्फ 200 मेंबर चाहिए। जब घी सीधी उंगलियों से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। सिर्फ 200 बंदा लेना, 100 बंदा एक कायद के घर के सामने और 100 बंदा दूसरे कायद के घर के सामने, वहाँ कैंप लगाना है, वहाँ एहतजाज करना है, भूख हड़ताल तक जाना है। देखें सुलह होती है कि नहीं होती। इंशाअल्लाह सुलह होगी और सेरा मेयर नसीर अहमद अराई के साथ जाएगा। सबसे बेहतर मेयर नसीर अहमद अराई कर सकता है, लेकिन इसके लिए मियां अब्बुल सुल्तान अराई साहब के डेर चाहिए, हौसला चाहिए, और यह हौसला करना पड़ेगा। अब आपका दूसरा सवाल है कि बेहतर कौन है, कौन अच्छा बरादरी के लिए अच्छा है? तो इसका जवाब है कि मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। ये 2 बंदे, एक में जज्बा बहुत है, एक की वाकफियत बहुत है, दूसरे का तजर्बा बहुत है। अगर ये दोनों बंदे अच्छे हैं, एक नहीं दोनों ही अच्छे हैं बरादरी के लिए, अगर ये दोनों इकट्ठे हो जाएं, यूनाइट हो जाएं, ऐसे हो जाएं, ऐसे, तो बहुत काम हो सकता है पहले की तरह। और इन्हें करना पड़ेगा, ये नहीं कि हम एक को ले आए तो दूसरे बना लिए, दोनों को इकट्ठा होना पड़ेगा, होना चाहिए बरादरी के लिए। अन्ना को मार देना चाहिए, तो ये काम हो सकता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। और जितना काम आपके दौर में हुआ है, क्या वो दोबारा आ सकता है? और अपनी लाइफ का कोई ऐसी शख्सियत, ऐसा तजर्बा बता दें कि जो इस महफूज हो जाए और आने वाली नस्लों के लिए मशल राह भी हो। देखिए जी, काम 2003 से 15 तक बहुत काम हुआ है, बहुत काम हुआ है अल्लाह के फजल से। बिल्डिंग भी बनी है, फिर अपना वरीफ है, ये वो बहुत वेलफेयर का काम हुआ है। तो ये काम दोबारा शुरू हो सकता है, कुछ भी नहीं। मैं बता रहा हूँ ना, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता।
یہ ایک کے پاس بہت تجربہ ہے، کام کرنے کا جذبہ ہے، دوسرے کے پاس واقفیت ہے، پیسے ہیں، اور بھی اللہ نے اس کو بہت کچھ دیا ہوا، اگر وہ یہ لگائے اس پہ محنت کرے تو بہت ہو سکتا ہے، پہلے سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ تو میں نے تو یہ 18 میں چھوڑ دی کہ میں آخر عمر تھی، یہ بیماریاں شروع ہو گئیں۔ تو یہ چاہیے ہمیں، جو لیڈر ہیں ہمارے بڑے بڑے، جو یا جیسے میں نے گورنر کہا، 2 گورنر ہیں اور بڑے لوگ ہیں، یہ تھوڑا کرائیں، کیوں نہیں کراتے؟ ان میں جذبہ ہی نہیں ہے، ہمارے MNA منسٹروں میں جذبہ نہیں ہے برادری کا، پتہ نہیں کیا بات ہے، انہیں کرنا چاہیے اور کام پھر ہو سکتا ہے، بہت ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ناظرین، چوہدری امین آصف صاحب کنٹینیو جو برادری کا ترجمان مجلہ الرائی میگزین منتھلی نکلتا ہے، اس کے چیف ایڈیٹر بھی رہے ہیں، اور ان کی نگرانی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک ماہ بھی مس ہوا۔ اب کچھ پرابلم کی وجہ سے وہ عرصہ 2-2.5 سال سے بند ہے، تو چوہدری صاحب اس کے بارے میں کچھ؟ میرا ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ مجھے بڑا فخر ہے اس بات کا کہ میں ایک ایسے مجلے کا، ایسے رسالے کا، اس طرح سے میگزین کا ایڈیٹر رہا ہوں کہ جو انڈو پاکستان میں سب سے، انڈیا کے میں کہہ سکتا پاکستان میں سب سے اولڈسٹ جو یہ میگزین ہے، کہ یہ ستمبر 1919 کو پہلا شمارہ اس کا شائع ہوا، اور اب ستمبر 1920 ہے، یعنی 100 سالہ جو ہے نا، اس کی عمر 100 سال ہے۔ تو اس نے بڑے نشیب و افراد دیکھے، کہیں مند بھی تھوڑا بہت ہوا، تو اللہ کے فضل سے اب بھی جو دیکھیں انفارمیشن سیکٹریٹ میں جا کر انفارمیشن دفتر میں دیکھیں تو ہمارے جو بڑے تھے، ہمارے جو میاں شفیع صاحب تھے، ان کے سائنوں سے ڈیکلیریشن موجود ہے۔ تو یہ بہت ہی یہ کام کرتا تھا، ہم یہ 5,000 10,000 تک بھی گیا، پھر 1,000 تک بھی آیا، تو اب 18 سے بند ہے۔ یہ مجھے بڑا افسوس ہے، یہ سالہ کبھی بند نہیں ہونا چاہیے، یہ ارائیوں کی جان ہے، ارائیوں کو انفارمیشن دیتا ہے، نیوز دیتا ہے، ساری خبریں دیتا ہے، تو یہ دوبارہ جو ہے بحال ہونا چاہیے، اس کا ڈیکلیریشن موجود ہے، وہ نکلنا چاہیے۔ جی چوہدری امین آصف صاحب، آپ ماشاءاللہ باتیں تو اتنی ہیں کہ وہ سارا دن ساری رات بھی کرتے ہیں، تو ختم نہیں، وقت کی مجبوری کے ساتھ آپ نئی نسل کو، برادری کو، سوشل میڈیا کے دور میں کوئی آپ ایسا پیغام دینا چاہیں کہ جو آئندہ جو ہے ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہو، ہم اس پہ چلتے ہوئے؟ دیکھیں میرے صاحب، ہم تو اب جو ہے نا، ہماری عمر، آپ کی بھی کافی عمر ہو گئی ہے، جو جوان لوگ ہیں انہیں آگے آنا چاہیے نا، وہ بہت کام کریں گے، جوان لڑکے جو ہیں۔ ہم دیکھتے تھے کہ جب بڑے بڑے جلسے آپ نے دیکھا، ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا، تو بہت پرانے ہمارے ساتھ ہیں، تو 20 سال 30 سال آپ کو ہو گئے ہیں رائے منڈلوں میں آتے ہوئے، دفتر میں آتے ہوئے، تو نیو گارڈن جلسہ تھا، بہت بڑا تھا۔ لوگ جو ہے نا، پیسے جو ہے نا خود دیتے تھے، یعنی ہم کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، چندہ ہم نہیں اسے کہتے، یہ کیا کہتے ہیں اسے، چندہ نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ خود دیتے تھے، سارا فنڈس دیتے تھے۔ تو وہی سب کچھ آ سکتا ہے، نوجوان آگے ہیں، نوجوان جو ہیں وہ بہت کام کر سکتے ہیں، جو بڑے ہیں وہ پیچھے سے پلان بنائے، نوجوان کام کریں تو بہت کام چل سکتا ہے، کچھ نہیں، لیکن پہلے یونائٹ ہوں، اکٹھے ہوں یہ دونوں، ورنہ وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو کوئی کام نہیں۔ تو یہ جی میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں MNA MPA کے بارے میں، اگر آپ اجازت دیں۔ جی یہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے MNA MPA جب ووٹ دینے آتے ہیں نا، تو بڑے کہتے ہیں کیا خوشامد ہو رہی تھی ووٹ لینے سے قبل، کیسے آنکھیں پھیر لی مطلب نکل جانے کے بعد۔ جی ناظرین، یہ چوہدری امین آصف صاحب جناب رائٹر، ایڈیٹر، آفس سیکرٹری کے ساتھ ساتھ ایک بہت اچھے شاعر بھی ہیں، اور یہ وقتاً فوقتاً موقع کی مناسبت سے شعر کہتے بھی رہتے ہیں۔ تو میں نے MPA کا بڑا افسوس ہوتا ہے، یہ جب سیٹ پہ چلے جاتے ہیں نا تو بالکل برادری کا کام نہیں کرتے، بڑا تلخ تجربہ ہے۔ ایک دفعہ ایک میاں صاحب فیڈرل منسٹر، تو میں گیا اسے کام کرانا تھا، 2 بندے ہم گئے، بڑی بارش اسلام آباد پہنچے، وہ نہیں جی وہ تو پنڈی اس کی کوٹھی ہے، وہاں آج آیا ہی نہیں، وہاں گئے پنڈی گئے، مل گیا، ہاں جی، میں نے کہا جناب میاں صاحب بارش بڑی بار ہو رہی ہے، ہم ادھر گئے ہیں اسلام آباد، پھر پنڈی آئے، ہمارا کام کر دیں۔ کہتا میں سدا دیتا ہی تمہیں آ جاؤ تھی، میں نے سدا تو نہیں دیا تھا آپ کو۔ اچھا جی جناب، اس نے کام کیا کرنا تھا۔ ایک دفعہ میاں والے سے ایک آدمی آ گیا، شاید آپ جانتے ہیں، عاشق اس کا نام تھا، دفتر میں آ گیا، کہتا ہے جی فلاں منسٹر کے پاس، منسٹر نہیں پارلیمنٹ سیکرٹری تھا، اس کے پاس کام ہے یہاں لاہور میں۔
تو میں اس کو لے کے گیا کوٹھی، سردیوں کے دن تھے، باہر بیٹھے تھے 3-4 بندے، وہ بھی بیٹھے تھے، ہم بھی بیٹھ گئے. تو میں نے کہا جی میں آفس سیکرٹری انجمن رائیاں پاکستان، تو کام ہے. تو میں نہیں جانتا آفس سیکرٹری کیا ہوتا ہے، انجمن رائیاں کیا ہوتی ہے مجھے نہیں پتا. کمال ہے بھائی. وہ بندے خیر میں نے کہا جی ملک اکبر رائی صاحب جنرل سیکرٹری، میں نہیں جانتا کون ہے. میں نے کہا جی میاں منیر صاحب اکثر میں نے وہ ہمارے صدر، میں نہیں جانتا. اچھا چلو چلے، میں کہ بھائی عاشق چلیں. تو نہیں بیٹھو 2 منٹ. وہ بندے چلے گئے. کہتا ہے یار یہ کیا رائے لگاتے ہو، یہ بندے جو ہیں یہ غیر برادری کے ہیں، ان سے ہم نے ووٹ لینے ہوتے ہیں. تو آپ ان کے سامنے رائے آپ کام بتاؤ. وہ کام بتایا جی، وہ افسر آپ کا بتایا تھا، اس کو ٹیلی فون کرنا، میں نہیں ٹیلی فون کیا کرتا افسر کو. تو یہ لاہور کا بندہ ایسے ہی اب میں نے کہتے ہیں، مجھے تلخ تجربہ ہے، اللہ ان کے ہدایت دے. جی چوری مین آصف صاحب باتوں سے باہر نکلے گی، اس طرح کے جو ایم این اے ایم پی ہیں ان کے نام بھی مینشن کر دینے چاہیے تاکہ برادری کو شناخت بھی رہے کہ یہ ہیں. اگر دوبارہ بھی آتے ہیں تو کم سے کم ان کو یہ تو یاد رہے کہ یہ برادری کا نام استعمال کرتے ہیں لیکن کہ کام نہیں کرتے. نہیں بس یہ ہونا یہ چاہیے کہ نام کیا لینا ہے میں صاحب، تو ہونا یہ چاہیے کہ ان کو ہم ایسا کریں ووٹر کہ جہاں بھی رائی کھڑا ہوتا ہے نا، ہم پیپل پارٹی کو بول جائیں، ہم نون لیگ کو بول جائیں، ہم پی ٹی آئی کو بول جائیں، ووٹ اس کو رائی کو دو، کسی پارٹی کو ہمیں اس کو دو. تو اس سے بھی چاہیے کہ جب وہ سیٹ پہ جائے تو رائی وہ کام کرے. نہیں کرتے، اللہ ان کو ہدایت دے بس. جی جناب. ناظرین بہت شکریہ جناب.